بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، یہ پارٹ 1 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے جو کتاب لا رہے ہیں اس کا نام شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مصنف پیشکش المجلس المدینۃ العلمیہ، آواز محمد مدثر، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے یہ کتاب آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ معزز سامعین، مزید کتابوں اور دیگر معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 0333249537 یا پھر کال نمبر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ معزز سامعین، یہ کتاب، یہ رسالہ کمپلیٹ ہے اور تقریباً 17 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں سننے کتاب شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پارٹ 1 صفحہ نمبر 1 سے۔ فرمان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلد نہیں بجھاتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ ریفرنس: تاریخ بغداد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 172۔ جو ہو مریض لا دوا یا کسی غم میں مبتلا، جو ہو مریض لا دوا یا کسی غم میں مبتلا، صبح و مسا پڑھے صدا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان افروز خواب: اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے زمانے جاہلیت کے دور میں ایک نیک سیرت تاجر یعنی بزنس مین ملک شام تجارت یعنی بزنس کے لیے گیا۔ وہاں اس نے ایک خواب دیکھا جو بحیرہ نامی راہب کو سنایا۔ اس راہب نے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ اس تاجر نے جواب دیا، مکے سے۔ اس نے پھر پوچھا، کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ تاجر نے بتایا، قریش سے۔ پوچھا، کیا کرتے ہو؟ کہا، تاجر یعنی بزنس مین ہوں۔ وہ راہب کہنے لگا، اگر اللہ پاک نے تمہارے خواب کو سچا فرما دیا تو وہ تمہاری قوم میں ہی ایک نبی مبعوث فرمائے گا یعنی بھیجے گا۔ ان کی زندگی میں تم ان کے وزیر ہوگے اور وصال شریف کے بعد ان کے جانشین ہوگے۔ اس نیک سیرت تاجر نے اپنا یہ خواب اور اس کی تعبیر کسی کو نہ بتائی۔ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا، اللہ کریم کے آخری رسول اور رسول مقبول گلشن رسالت کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو اس تاجر کو ملک شام میں دیکھے جانے والے اس کے خواب اور اس کی تعبیر کا واقعہ بطور دلیل خود ہی ارشاد فرمایا، جسے سنتے ہی وہ نیک سیرت تاجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے لگ گیا اور پیشانی مبارک چومتے ہوئے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس نیک سیرت تاجر کا کہنا ہے کہ اس دن میرے اسلام لانے پر مکہ پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ کوئی خوش نہ تھا۔ ریفرنس: الریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 83۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نیک سیرت تاجر کون تھے؟ جی ہاں، یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، سب سے بڑے متقی یعنی پرہیزگار، جنتی ابن جنتی، صحابی ابن صحابی، یار غار و یار مزار، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سب سے زیادہ سعادت مند سبل الہدی والرشاد میں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ مکہ پاک میں ایک چاند نازل ہوا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چاند پھٹ گیا اور اس کے ٹکڑے مکہ پاک کے ہر گھر میں داخل ہو گئے۔
پھر چاند کے ٹکڑے اکٹھے ہو گئے اور وہ چاند آپ کی گود میں آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعبیر پوچھی تو بتایا گیا کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جن کا انتظار ہے، آپ ان کی اتباع کے کرنے والے اور لوگوں میں سب سے زیادہ سعادت مند ہوں گے۔ پس جب اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور آپ کو اسلام کی طرف بلایا تو آپ نے بلا تاخیر فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعارف۔ عاشقان صحابہ و اہل بیت، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک عبداللہ، کنیت ابو بکر اور صدیق و عتیق القاب ہیں۔ صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ سچا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت ہی میں اس لقب سے مشہور ہو گئے تھے کیونکہ ہمیشہ سچ ہی بولتے تھے، اور عتیق کا معنی ہے آزاد۔ اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، انت عتیق من النار، یعنی تم دوزخ کی آگ سے آزاد ہو، اس لیے آپ کا لقب عتیق ہوا۔ ریفرنس تاریخ الخصائص صفحہ نمبر 29۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی ہیں اور ساتویں پشت میں شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل، یعنی جس سال نامراد ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کے لشکر کے ہمراہ کعبہ مشرفہ پر حملہ آور ہوا تھا، اس کے تقریباً 2.5 سال بعد مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ حلیہ مبارک۔ مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ عفیفہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ فرمایا، آپ کا رنگ سفید، جسم کمزور اور رخسار کم گوشت والے تھے، کمر کی جانب سے تہبند کی مضبوطی سے باندھا کرتے تھے تاکہ لٹکنے سے محفوظ رہے۔ آپ کے چہرہ مبارک کی رگیں واضح نظر آتی تھیں، اس طرح ہتھیلیوں کی پچھلی رگیں بھی صاف نظر آتی تھیں۔ بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر صدیق، سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق۔ سبحان اللہ۔ ضروری مسئلہ، فضائل و مراتب یعنی مرتبوں کے اعتبار سے مسلک حق اہل سنت و جماعت کے نزدیک ترتیب بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام صحابہ کرام اعلیٰ و ادنا اور ان میں ادنا کوئی نہیں، سب جنتی ہیں۔ بعد انبیاء و مرسلین علیہ السلام تمام مخلوقات الہی انس و جن و ملک یعنی انسانوں، جنوں اور فرشتوں سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم۔ خلفائے اربعہ راشدین یعنی چاروں خلفائے راشدین کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ و حضرات و حسنین و کریمین و اصحاب بدر و اصحاب بیت الرضوان علیہم الرضوان کے لیے افضلیت ہے، اور یہ سب قطعی جنتی ہیں۔ افضل یہ کہ یہ معنی ہے کہ اللہ پاک کے یہاں زیادہ عزت و منزلت والا ہو، اسی کو کثرت ثواب سے تعبیر کرتے ہیں۔ ریفرنس بار شریعت صفحہ نمبر 241 تا 245۔ مصطفیٰ کے سب صحابی جنتی ہیں، سب سے راضی حق تعالی، سب پہ ہے اس کا کرم، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی،
حضرت عثمان بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہر زوجائے نبی جنتی جنتی۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑا متقی، عاشقان صحابہ واہل بیت، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، صحابی ابن صحابی، جنتی ابن جنتی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے کیا کہنے۔ آپ کے فضائل آسمان کے تاروں زمین کے ذروں کی طرح بے شمار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل قرآن کریم میں بیان کیے گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی فضیلت بیان فرمائی، بلکہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام بھی صدیق اکبر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار فرماتے تھے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں پارہ 30 سورہ اللیل آیت نمبر 17 تا 21 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا جو سب سے بلند ہے، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ پارہ 30 سورہ لیل آیت نمبر 17 تا 21۔ آج سے تقریباً 100 سال پرانے بزرگ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں، مفسرین کرام رحمۃ اللہ کا اس بات پر اجماع یعنی اتفاق ہے، مفسر کرام کا اس بات پر اجماع یعنی اتفاق ہے کہ یہ آیت مبارکہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ خدا اکرام فرماتا ہے، اتقا کہہ کر قرآن میں کریں پھر کیوں نہ اکرام اتقیاء صدیق اکبر کا، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شان نزول، حضرت سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مہنگی قیمت پر خرید کر آزاد کیا، تو کفار کو حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایسا کیوں کیا؟ شاید حضرت بلال کا ان پر کوئی احسان ہوگا جو انہوں نے اتنی مہنگی قیمت دے کر انہیں خریدا اور آزاد کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ظاہر فرما دیا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل محض یعنی صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے ہے، کسی کے احسان کا بدلہ نہیں، اور نہ ان پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا کوئی احسان ہے۔ ریفرنس خازن اللیل تحت الآیہ۔ اے عاشقان صحابہ والے بیت، یاد رہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کو ان کے اسلام کی وجہ سے خرید کر آزاد کیا، جیسے حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت ام عمیس اور حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی دعوت عام کرنے کی برکت سے 5 وہ صحابہ کرام مشرف با اسلام ہوئے جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو ان کی زندگی میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری عطا فرما دی تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، حضرت عثمان بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہر زوجائے نبی جنتی جنتی، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خریداری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر، بلال کی خریداری میں ہم کو بھی اپنے ساتھ ملا لو، آدھی قیمت ہم سے لے لو، ہم تم دونوں ان کے خریدار۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر تڑپ گئے، قدموں پر فدا ہو کر بولے، حضور میں بھی آپ کا غلام، بلال بھی آپ کے غلام،
حضور میں نے انہیں آپ کے لیے خریدا ہے، میں نے انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت بلال نے جب چہرہ مصطفیٰ دیکھا تو چہرہ پاک دیکھتے ہی غش کھا کر بے ہوش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر سے ان کے چہرے کا گرد و غبار صاف کیا اور فرمایا، اوذیت فی اللہ کثیرا، یعنی اے بلال تجھے اللہ کی راہ میں بڑی اذیتیں پہنچیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ اے صدیق تم پر لاکھوں سلام کہ تم نے ہم سب مسلمانوں کے آقا حضرت بلال کو آزاد کیا۔ تم نے ہمارے آقا حضرت بلال کو آزاد کیا، تم ہمارے آقا کے آقا ہو۔ ریفرنس مرات المناجی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 352۔ گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا۔ سبحان اللہ۔ جنت عدن کا حقدار کون؟ صحابی ابن صحابی، جنتی ابن جنتی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو اللہ پاک نے جنت عدن سے ارشاد فرمایا، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم تجھ میں صرف انہی لوگوں کو داخل کروں گا جو اس پیدا ہونے والے یعنی حضرت صدیق اکبر سے محبت رکھے گا۔ ریفرنس مختصر تاریخ دمشق جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 59۔ تو ہے آزاد سے سقر، تو ہے آزاد سقر سے تیرے بندے آزاد، ہے یہ سالک بھی تیرا بندہ بے زر صدیق۔ سبحان اللہ۔ زمین سے زیادہ آسمان پر شہرت۔ جنتی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار جب حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل کیا تم آسمان میں رہنے والے انہیں پہچانتے ہو؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، اس رب کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، ابو بکر زمین کی بنسبت آسمانوں میں زیادہ مشہور ہیں اور آسمانوں میں ان کا نام حلیم ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں 12 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جسے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ ریفرنس معجم اوسط جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 456، حدیث نمبر 9384۔ نمبر 2، ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر میری تمام امت پر واجب ہے۔ نمبر 3، ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہی ہوگے۔ ریفرنس ابو داؤد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 280، حدیث نمبر 4652۔ حدیث نمبر 4، اے ابو بکر تم آگ سے اللہ پاک کے آزاد کیے ہوئے ہو۔ ریفرنس ترمذی شریف حدیث نمبر 3699۔ حدیث نمبر 5، اے ابو الحسن یعنی حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا، میرے نزدیک ابو بکر کا وہی مقام ہے جو اللہ پاک کے ہاں میرا مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ ریفرنس الریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 185۔ حدیث نمبر 6، اللہ پاک نے کچھ جنتی حوروں کو پھولوں سے پیدا فرمایا اور انہیں گلابی حوریں کہا جاتا ہے، ان سے صرف نبی یا صدیق شہید ہی نکاح کر سکتے ہیں اور ابو بکر کو ایسی 400 حوریں عطا کی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ ریفرنس الریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174۔ حدیث نمبر 7، مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، پس میرا جس آسمان سے گزر ہوا میں نے وہاں اپنا نام لکھا ہوا پایا اور اپنے بعد ابو بکر کا نام بھی لکھا ہوا پایا۔ حدیث نمبر 8، مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا، مگر ابو بکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ پاک روز قیامت انہیں عطا فرمائے گا۔ ریفرنس ترمذی شریف حدیث نمبر 3281۔
فرمان فرامین مصطفیٰ نمبر 9، ابو بکر دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، اللہ پاک اس پر رحم فرمائے اور اللہ کے رسول کی طرف سے اسے بہتر جزا دے، اس نے اپنی جان و مال سے میری مدد کی ہے۔ حدیث نمبر 10، ابو بکر پر کسی کو فضیلت مت دو کہ وہ دنیا اور آخرت میں تم سب صحابہ سے افضل ہے۔ حدیث نمبر 9 کا ریفرنس الریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 131۔ حدیث نمبر 10 کا ریفرنس الریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 137۔ حدیث نمبر 11، میری امت کے لیے سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہیں، ریفرنس ترمذی شریف حدیث نمبر 3715۔ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 12، اے ابو بکر، اللہ پاک روز قیامت مخلوق پر عام تجلی فرمائے گا اور تم پر خاص تجلی فرمائے گا، ریفرنس اللسان المیزان صفحہ نمبر 114 جلد نمبر 2 رقم 1783۔ سارے اصحاب نبی تارے ہیں امت کے لیے، ان ستاروں میں بنے مہر منور صدیق اکبر، ان کے مداح نبی، ان کا ثنا گو اللہ، حق ابو الفضل کہے اور پیمبر صدیق اکبر صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عاشق اکبر کا عشق رسول۔ عاشق اکبر کا عشق رسول۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور کی طرف جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے تو کبھی پیچھے چلتے۔ حضور نے دریافت فرمایا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواباً عرض کیا، جب مجھے تلاش کرنے والوں کا خیال آتا ہے تو میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے ہو جاتا ہوں، اور جب گھاٹ میں بیٹھے ہوئے دشمنوں کا خیال آتا ہے تو آگے آگے چلنے لگتا ہوں کہ کہیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے ہو جاتا ہوں، اور جب گھاٹ میں بیٹھے ہوئے دشمنوں کو خیال آتا ہے تو آگے چلنے لگتا ہوں کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم خطرے کی صورت میں میرے آگے مرنا پسند کرتے ہو؟ عرض کی، رب ذوالجلال کی قسم، میری یہی آرزو ہے۔ ریفرنس عاشق اکبر صفحہ نمبر 31۔ اسی ضمن میں ایک شعر عرض کیا ہے، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سبحان اللہ۔ قطعی جنتی یعنی یقینی جنتی کی 8 حروف کی نسبت سے 8 خصوصیات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 1، آپ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری مبارک زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی۔ آپ ہی نے سب سے پہلے قرآن کریم کو جمع فرمایا۔ ریفرنس عمدۃ القاری 583 صفحہ نمبر جلد نمبر غالباً 13، 534/13۔ ریفرنس عمدۃ القاری 534/13۔ نمبر 3، خصوصیت نمبر 3، آپ سب سے پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں۔ نمبر 4، اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد تمام انسانوں، جنوں اور فرشتوں سے آپ افضل ہیں۔ نمبر 5، آپ نے اپنی مبارک زندگی کے 47 سال حضور کے ساتھ حضور کی خدمت میں گزارے۔ سبحان اللہ۔ ریفرنس فتاوی رضویہ 457/28، غالباً صفحہ نمبر 457/28۔ خصوصیت نمبر 6، آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ خود صحابی، والد صحابی، بیٹے، بیٹیاں، پوتے اور نواسے صحابی رضی اللہ عنہم
آپ کے علاوہ یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں۔ ریفرنس تاریخ ابن عساکر صفحہ نمبر 19/30۔ آپ نے سب سے پہلے مسجد الحرام شریف میں خطبہ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ چمنستان نبوت کی بہار اول گلشن دی کے بنے پہلے گل صدیق اکبر۔ علم تعبیر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم تعبیر میں مہارت کا راز یہ تھا کہ آپ نے یہ علم براہ راست بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے خوابوں کی تعبیر بتانے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہ میں یہ علم ابو بکر کو سکھاؤں۔ ریفرنس تاریخ ابن عساکر حدیث نمبر 6325۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ منظور نظر امام اہل سنت سیدنا امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابو بکر ہمیشہ اللہ پاک کی نظر رضا سے منظور رہے۔ حضرت امام ابو الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تمہیں وہ والا دن یاد ہے؟ عرض کی ہاں یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ اس دن سے پہلے حضور نے بلا فرمایا تھا۔ اس دن سے مراد روز میثاق ہے، جب اللہ پاک نے سارے انسانوں کی روحوں سے فرمایا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے بلا فرمایا، یعنی کیوں نہیں کہا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز الست یعنی میثاق کے دن سے روز ولادت، اور روز ولادت سے روز وفات، اور روز وفات سے عبد العباد یعنی ہمیشہ ہمیشہ تک سردار مسلمین ہیں۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 62۔ نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے۔ نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے۔ نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا۔ دنیا سے بے رغبتی جنتی صحابی حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پینے کے لیے پانی طلب فرمایا تو ایک کٹورے یعنی برتن میں پانی اور شہد پیش کیا گیا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اسے منہ کے قریب کیا تو رو پڑے اور حاضرین کو بھی رلا دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خاموش ہو گئے، لیکن لوگ روتے رہے۔ ان کی حالت دیکھ کر آپ پر رقت طاری ہو گئی اور آپ دوبارہ رونے لگے، یہاں تک کہ حاضرین کو گمان ہوا کہ وہ اب رونے کا سبب بھی نہیں پوچھ سکیں گے۔ پھر کچھ دیر بعد جب افاقہ ہوا تو لوگوں نے عرض کی، کس چیز نے آپ کو اس قدر رلایا؟ امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا، میں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ سے کسی چیز کو دور فرما رہے تھے، مجھ سے دور ہو جاؤ، لیکن مجھے آپ کے پاس کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس چیز کو اپنے آپ سے دور فرما رہے ہیں، جبکہ مجھے آپ کے پاس کوئی چیز نظر نہیں آ رہی؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا تھی جو بن سور کر میرے سامنے آئی تو میں نے اس سے کہا مجھ سے دور ہو جاؤ، تو وہ ہٹ گئی۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھ سے بچ گئے، لیکن آپ علیہ السلام کے بعد آنے والے نہ بچ سکیں گے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے خوف ہوا کہ دنیا مجھ سے چمٹ گئی، بس اسی بات نے مجھے رلا دیا۔ ریفرنس مسنت بزار صفحہ نمبر 192، حدیث نمبر 44، جلد نمبر 1۔ یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں، نہایت متقی و پارسا صدیق اکبر ہیں، تقی ہیں بلکہ شاہ اتقیاء صدیق اکبر ہیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شان صدیق اکبر عظیم تابعی بزرگ
حضرت سعید بن خبیر اور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورہ فجر کی یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ترجمہ کنز الایمان، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی اور تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ۔ پارہ نمبر 30 سورہ فجر، آیت نمبر 27 تا 30۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کتنا اچھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہاری موت کے وقت فرشتہ ضرور یہ کہے گا۔ سبحان اللہ۔ سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر جب سے خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہوئے تو کسی وقت جدا نہ ہوئے، یہاں تک کہ بعد وفات بھی پہلوئے اقدس میں آرام فرما رہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے داہنے دست اقدس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ لیا اور بائیں دست مبارک میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ لیا اور فرمایا ہم قیامت کے روز یوں اٹھائے جائیں گے۔ ریفرنس ترمذی شریف صفحہ نمبر 378، جلد نمبر 5، حدیث نمبر 3679۔ انتقال شریف۔ عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الاخری سن 13 ہجری بروز پیر شریف 63 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ ریفرنس السنن الکبریٰ البیہقی شریف صفحہ نمبر 557/3، حدیث نمبر 6663۔ بوقت وفات زبان مبارک پر آخری کلمات یہ تھے اے پروردگار مجھے اسلام پر موت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سبحان اللہ۔ کلمہ شہادت کی برکت۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو ان کی وفات شریف کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اے امیر المؤمنین، آپ اپنی زبان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اس زبان نے مجھے ہلاکت کی جگہوں میں گرایا ہے، تو اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اسی سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کرتا تھا، تو اسی زبان نے مجھے جنت میں داخل کرا دیا۔ مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ اے عاشقان صحابہ اہل بیت، عاشق اکبر صدیق اکبر کی مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا فی الرسول کے عظیم درجے پر پہنچے ہوئے تھے۔ آپ کی ہر ادا گویا سنت مصطفیٰ تھی۔ اے کاش 100 کروڑ کاش ہم غلامان صدیق اکبر بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مضبوطی سے عمل کرنا شروع کر دیں، نہ صرف خود بلکہ گھر گھر نیکی کی دعوت پہنچا کر دوسروں کو بھی سنت پر چلا کر اس شان سے دنیا سے جائیں جیسا کہ عاشق ماہ رسالت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں تیری سنتوں پر چل کر میری روح جب نکل کر چلے تو گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ اے عاشقان صحابہ اہل بیت، جنتی ابن جنتی صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کی غلامی کا حقیقی جذبہ پانے اور دل میں عشق رسول کی شمع روشن کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے پیارے پیارے ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ خوب مدنی قافلوں میں سفر کر کے سنتوں کو عام کیجیے۔ اپنے چہرے پر سنت کے مطابق ایک مٹھی داری شریف اور سر پر انگریزی والوں کے بجائے سنت کے مطابق زلفیں سجا کر ننگے سر گھومنے کے بجائے امامہ شریف تاج سجا لیجیے۔ اللہ پاک اور اس کے آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم حضور جان عالم کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارتے ہوئے تمام صحابہ والے بیت سے
پیار کیجیے، کیونکہ جیسا صحابہ کرام علیہ الرحمن سے عقیدت و محبت ایمان کی سلامتی کے لیے بے حد ضروری ہے، یوں ہی شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات پانے کے لیے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت بھی لازمی ہے۔ ان دونوں عظیم ہستیوں کی محبت دل میں ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا نہایت ادب کیجیے۔ صدر الفاضل حضرت علامہ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمان کو چاہیے کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کا نہایت ادب رکھے اور دل میں ان کی عقیدت و محبت کو جگہ دے۔ ان کی محبت حضور علیہ السلام کی محبت ہے، اور جو بد نصیب صحابہ علیہ الرضوان کی شان میں بے ادبی کے ساتھ زبان کھولے اور وہ دشمن خدا اور رسول ہے، مسلمان ایسے شخص کے پاس نہ بیٹھے۔ گستاخ صحابہ سے دور رہو۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور میں لکھتے ہیں، ایک شخص کی موت کا وقت قریب آ گیا تو اس سے کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ اس نے جواب دیا کہ میں اس کے پڑھنے پر قادر نہیں ہوں، کیونکہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتا تھا جو مجھے ابو بکر و عمر کے برا بھلا کہنے کی تلقین کرتے تھے۔ ریفرنس شرح صدور صفحہ نمبر 37، مرکز اہل سنت برکات الرضا الہند۔ اے عاشقان صحابہ والے بیت، دوستی رکھنے کا یہ وبال کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا، تو پھر جو لوگ خود توہین کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ لہٰذا الشیخین کریمین سمیت تمام ہی صحابہ کرام کے گستاخوں سے دور و نفور رہنا ضروری ہے۔ صرف عاشقان رسول محبان صحابہ و اولیاء کی صحبت اختیار کیجیے۔ ان عظیم ہستیوں کی الفت کا دیا یعنی چراغ اپنے دل میں روشن کیجیے اور دونوں جہانوں کی بھلائیوں کے حقدار بنیے۔ اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیے کہ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی سے حضرت صدیق بھی جنتی، عمر فاروق بھی جنتی، حضرت عثمان بھی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی، حضرت فاطمہ اور علی جنتی، ہر زوجائے نبی جنتی۔ سیرت عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کا 64 صفحات کا رسالہ عاشق اکبر اور تقریباً 700 صفحات کی کتاب فیضان صدیق اکبر پڑھیے۔ اس کو دعوت اسلام کی ویب سائٹ سے مفت ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ جنت کی بشارت۔ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تغضب ولک الجنہ، یعنی غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت ہے۔ ریفرنس مجمع الزوائد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 134، حدیث نمبر 12990۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، یہ کتاب ایک ہی پارٹ پر مشتمل ہے اور یہ کتاب اختتام پذیر ہوئی۔ یہ رسالہ آپ کو کیسا لگا؟ آپ ضرور اس پر عمل بھی کیجیے اور اس سے جو سیکھا آپ نے اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لائیے، اور دوسروں کے ساتھ اس رسالے کو ضرور شیئر کیجیے، لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کے نام سے ہمارا چینل یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گا۔ اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے اور ہمیں اپنی دعاؤں کا ضرور یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔